اور اسباب ہونے کے باوجود کسی بھی عذر کے بغیر وہ اگر ہجرت کر سکتا ہے مدینہ کی طرف اور وہ پھر بھی نہیں کرتا تو اس کا اسلام بھی قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پولیس کا کانسیپٹ مدینہ کے اندر انٹروڈیوس کرواتے ہیں۔ کوئی پولیس کا ادارہ آپ نے قائم نہیں کیا، پولیس کا آئیڈیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا پہلا پولیس آفیسر بنایا گیا تو یہ بات بالکل غلط نہ ہوگی۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہماری سیریز اس بارے میں چل رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا دنیاوی مسائل آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے علاوہ، وظائف کے علاوہ آپ نے کیا دنیاوی اپروچ اڈاپٹ کی ہے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ ہمارا اگلا مسئلہ جو ہم اس قسط کے اندر ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہمارا مسئلہ ہے کہ جو اللہ کے نبی نے فیس کیا مدینہ آنے کے بعد، اور وہ مدینہ کی انٹرنل سیکیورٹی کا مسئلہ تھا۔ ہمیں مدینہ کا ایٹماسفیئر سمجھنا پڑے گا اس پرابلم کو سمجھنے کے لیے، اور اس کے بعد اس سولوشن کو سمجھنے کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیا اور اس سے خاطر خواہ فائدہ بھی ہوا۔ مدینہ کے اندر پرابلم کیا ہو رہی تھی کہ مدینہ کے اندر ایک ریفیوجی کرائسس آ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اسلام کی طرف سے ہجرت فرض تھی۔ مکہ سے مدینہ کی ہجرت فرض تھی فتح مکہ تک، اور یہ ایمان کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ اگر کوئی انسان مکہ میں مسلمان ہو رہا ہے اور اسباب ہونے کے باوجود کسی بھی عذر کے بغیر وہ اگر ہجرت کر سکتا ہے مدینہ کی طرف اور وہ پھر بھی نہیں کرتا تو اس کا اسلام بھی قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ تو مکہ سے اچھا بنا انفلکس ہو رہا تھا مدینہ کی طرف، مدینہ کے ارد گرد کے علاقوں سے جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے اکا دکا ان کا بھی انفلکس مدینہ کی طرف آ رہا تھا، اور مدینہ کی اپنی آبادی بھی تھی۔ اب مدینہ والوں کی ریزرویشن کو میں اور آپ سمجھیں کہ مدینہ اپنے گھر میں دیکھ رہا تھا کہ طرح طرح کے لوگ آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ بالکل کھلے دلوں کے ساتھ ایکسیپٹ کر رہے تھے اور ان کے خلاف تو کوئی ڈیفینیٹلی کوئی بدگمانی نہیں تھی، مگر جو اور آگے پیچھے سے لوگ آ رہے ہیں پتہ نہیں کس نیت سے آ رہا ہے، پتہ نہیں وہ کیوں آ رہا ہے، کیا وہ واقعتاً مسلمان ہو بھی رہا ہے یا وہ کسی اور دنیاوی غرض سے آ رہا ہے، وہ یہاں پہ فساد پھیلانے تو نہیں آ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے ساتھ ساتھ مدینہ میں پہلے ہی کرائم ریٹ تھا، اچھا بھلا کرائم ریٹ تھا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے مدینہ کے اندرونی معاملات یا اندرونی جو حالات تھے وہ اتنے کوئی اچھے نہیں تھے، اور کرائم وہاں پر ایگزسٹ کر رہا تھا۔ اس میں یہود ایک اچھی بھلی وجہ تھے اس کے، ان کی طرف سے چوری چکاریاں بھی ہوتی تھیں اور مختلف طرح کے جرائم تھے جن کا ارتکاب ہوتا رہتا تھا، مدینہ کے اندر کی پاپولیشن سے بھی ہوتا تھا، یہود کی طرف سے بھی ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آتے ہیں تو آپ نے مدینہ کے لوگوں کو بھی پروٹیکٹ کرنا تھا، ان کی ان ریزرویشنز کو بھی ایڈریس کرنا تھا، اور ساتھ میں جو مکہ کے مہاجرین تھے آپ نے ان کو بھی سیکیورٹی فراہم کرنی تھی کہ یہ اصل میں یہاں پر فارنرز تھے اور یہ خارجی لوگ تھے، باہر کے آنے والے لوگ تھے، ان کو بھی آپ نے سیکیور کرنا تھا کہ ان کے حقوق کا استحصال نہ ہو اور ان کو باہر کا سمجھ کے، فارنر سمجھ کے ان کے ساتھ کسی طرح کی زیادتی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر مسلمانوں کو اس کے لیے دعا سکھاتے ہیں، اور ہمیں مسنون دعاؤں کے اندر کئی دعائیں ملتی ہیں جو اپنی حفاظت کے لیے ہیں، جیسے کہ اللہم اکفناہم بما شئت، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ حفاظت کی دعائیں ہیں، دشمن سے حفاظت کی دعائیں ہیں۔ جہاں پر اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سکھایا ہے وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے عملی اقدامات کیے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پولیس کا کانسیپٹ مدینہ کے اندر انٹروڈیوس کرواتے ہیں۔ کوئی پولیس کا ادارہ آپ نے قائم نہیں کیا، پولیس کا آئیڈیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور پولیس کا آئیڈیا کیا ہے کہ ایک ایسا ادارہ ہو یا کچھ ایسے لوگ ہوں جو انٹرنل سیکیورٹی کے لیے رسپانسبل ہوں، جو داخلی جو آپ کی ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی ہوتی ہے یا پھر اندرونی جو آپ کی حفاظتی اقدامات ہوتے ہیں یہ لوگ اٹھا لیں گے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں سے ایک شخص کو، چونکہ مدینہ والوں کا علاقہ تھا، آپ انہی میں سے ایک شخص کو جن کا نام تھا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک انصاری صحابی تھے، آپ ان کو مدینہ کی داخلی سیکیورٹی کا ہیڈ بنا دیتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا پہلا پولیس آفیسر بنایا گیا تو یہ بات بالکل غلط نہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان چیزوں کے اوپر نظر رکھتے تھے کہ کوئی حالات خراب تو نہیں ہو رہے، اور اس کے علاوہ آپ نے یہ ٹاسک ڈیلیگیٹ کیا تھا
انٹائرلی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد بن مسلمہ ارد گرد کے چکر لگاتے رہتے تھے. ان کے پاس اپنی ایک مکمل ٹیم تھی جو رسپانسبل تھی رات کو پیٹرولنگ کی, جو رسپانسبل تھی جرائم کے اوپر نظر رکھنے کی, کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی تو نہیں ہو رہی, ان تمام چیزوں کی. اور اگر کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ کیا جاتا تھا, اور اکارڈنگلی جو بھی مسئلہ ہے اس کو آپ اکارڈنگلی ان دا لائٹ آف قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی تعلیمات کی روشنی میں اس کو پھر حل کر لیا کرتے تھے. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ کانسیپٹ آپ دیتے ہیں اور ایک داخلی سیکیورٹی کا انتظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں, تو آپ جیسے ہی مدینہ میں آتے ہیں اور یہ اقدامات لیتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ کی انٹرنل سچویشن بہتر ہوتی جاتی ہے. آہستہ آہستہ یہودی ایک ایک قبیلہ کر کے ایگزائل ہوتے ہیں مدینہ سے, جب وہ غداری کرتے ہیں اور بدعہدی کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ, اور جب ان کا صفایا ہوتا ہے اور ساتھ میں مسلمانوں کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے ایک بہترین انتظام کر رکھا ہے داخلی سیکیورٹی کا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد ہی اور کچھ عرصے کے اندر ہی مدینہ کے داخلی حالات بہتر ہو جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کرائم بالکل زیرو ہو جاتا ہے, مگر سبسٹانشل لیول پہ کم ہو جاتا ہے. اور اس طریقے سے آپ ایک دنیاوی اپروچ کو اڈاپٹ کرتے ہوئے, ایک دنیاوی اسباب کو اختیار کرتے ہوئے آپ اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو پریکٹیکل لیسنز ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.